رہا میرے دل میں خیال محمد، 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 رہا تیرے 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 دل میں خیال محمد، رہا میرے 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 دل میں خیال محمد، خدا ہم کو دے وصال محمد، خدا ہم کو دے وصال محمد، خدا ہم کو دے وصال محمد، اللہ کی موٹھی سے جو نور نکلا، اللہ کی موٹھی سے جو نور نکلا، اللہ کی موٹھی سے جو نور نکلا، وہی بن گیا پھر جمال محمد، وہی بن گیا پھر جمال محمد۔ اولیاء اللہ کہتے ہیں آقا کی تخلیق کیسے ہوئی؟ آدم کی طرح نہیں ہوئی کہ مٹی اور پانی سے، نہ، آدم کی تخلیق مٹی اور پانی سے، آدم سے موت اور حیات شروع ہوئی، لیکن نبی اللہ کے نور سے ہیں، وہاں تم کیسے کہو کہ موت اور حیات شروع؟ اللہ کی موت حیات شروع ہوتی ہے، وہ تو اللہ کے نور سے بنے ہوئے ہیں، اس لیے ان کی معرفت بہت مشکل ہے۔ کہ اولیاء اللہ نے کہا اور صحیح بات ہے، فَقَبْضَ قَبْضَةً مِّن نُورِهِ، خدا نے جب نبی کریم کی تخلیق کی، اپنے نور سے ایک مٹھی بھری، اس نور کو کہا بن جا محمد، فَكَانَتْ هِيَ محمد ابن عدنان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بن گیا پھر جمال محمد، وہی بن گیا پھر جمال محمد۔ آقا جی کی تخلیق آدم سے پہلے تھی، آپ نے کہا کنت نبیا، میں نے نبوت کا تاج پہنا ہوا تھا، میں نبی تھا، موجود تھا، ابھی آدم بنے بھی نہیں تھے۔ فَكَانَتْ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، پانی اور گارا پڑا ہوا تھا، ابھی اس کا پتلا بننا تھا، آقا جی پہلے سے موجود ہے۔ پھر وہ منتقل ہوئے بشر کی صورت میں، نور حق جلوہ نما تھا، مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسانی میں چھپا تھا، مجھے معلوم نہ تھا۔ تو جو اندھے تھے یا غافل تھے یا بے ادب تھے، انہوں نے کچھ اور ہی سمجھا، ہم بشر مثلکم۔ وہ بشر کی صورت میں آئے، حقیقت میں بشر نہیں تھے، حقیقت میں اللہ کے نور تھے، ان کا مادہ نور الہی تھا، لیکن بشر کی صورت میں آئے تو اس لیے بشر کہتے ہیں کہ بشروں کو سکھانا تھا تو ان کی صورت میں ہی آنا تھا، تو دوسری صورت میں تو نہیں آ سکتے تھے،
دوسری صورت میں اگر آتے تو کوئی بشر قریب نہ پھٹک سکتا کہ آپ تجلی ہیں، تجلی کے قریب کون جا سکتا ہے؟ جب تجلی طور پہ گری تو طور ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، جو ساتھ تھے سارے دم توڑ گئے۔ تو آقا تجلی ہے، تجلی ہے، لیکن چھپ کے آئے ہیں بشر کی صورت میں، تاکہ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ سیکھنا آسان ہو جائے۔ یا پھر جمال محمد وہی بن گیا، پھر جمال محمد وہی بن گیا، پھر جمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر عظمت مصطفیٰ دل میں اترے، اگر عظمت مصطفیٰ دل میں اترے، اگر عظمت مصطفیٰ دل میں اترے، ڈرو پھر نہ بولو وصال محمد، ڈرو پھر نہ بولو وصال محمد، ڈرو پھر نہ بولو وصال محمد۔ اگر عظمت جن کے دل میں عظمت تصریح مدینے نہیں جاتے جی، کیسے ڈر لگتا ہے۔ اس زمین کا ادب نہیں کر سکیں گے جہاں مصطفیٰ چلے، میں وہاں جوتوں سے کیسے چلوں، اتنا سوچتے تھے، نہیں جاتے تھے۔ اور جو جاتے تھے حرم کی حد سے باہر سلام کر کے واپس آ جاتے، حرم کی حد میں پیر نہیں رکھتے تھے اولیاء باز۔ اگر عظمت مصطفیٰ اتر جائے دل میں، اگر عظمت مصطفیٰ اتر جائے دل میں، ان میں اثر آ جاتا ہے۔ ایک شیخ وضو کے لیے برتن ڈھونڈ رہا تھا، 7 مرید تھے، کنویں سے پانی نکالنا ہے، اب وہ پانی نکالیں تو وضو کریں۔ وہاں سے ایک لڑکی محبت والی گزری جس کے دل میں عظمت مصطفیٰ تھی۔ کہا شیخ صاحب کیوں کھڑے ہو، کیا بات ہے؟ کہا برتن تلاش کر رہے ہیں کہ پانی نکالیں، وضو کریں، نماز پڑھیں۔ کہا پانی ابھی نکل آئے گا۔ وہ کنویں کے قریب گئی، درود شریف پڑھ کے تھوکا، پانی جوش مارتا اوپر سے نکل آیا۔ دیکھا، جن کے دل میں عظمت آ جاتی ہے ان میں اثر آ جاتا ہے، ان میں اثر آ جاتا ہے۔ اللہ اگر عظمت مصطفیٰ دل میں اترے، اگر عظمت مصطفیٰ دل میں اترے، اگر عظمت مصطفیٰ دل
تیر کمان ایوب انصاری کے گھر میں تھا، عظمت مصطفیٰ تھی دل میں، وہ بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگاتے تھے، کسی کو کسی شیخ سے نبی کریم کی محبت کیفیت کے طور سے نصیب ہوئی، اور اس کے آنسو بہتے رہتے تھے، آنسو بہتے رہتے تھے، دل جھلتا رہتا تھا، شیخ سے دل جڑ گیا تھا۔ ایک دفعہ کہتے ہیں طریقت کے واقعات میں شیخ نے اس کو بلایا، اس نے کہا تم دیر سے کیوں آئے؟ کہا میں نے بغیر وضو سے کبھی آپ سے بات نہیں کی، میں وضو کرنے چلا گیا تھا، معافی دے۔ پھر اس نے بات نکالی، دیکھا عظمت مصطفیٰ دل میں اتر آئے تو پھر سب کام بننے لگ جاتے ہیں۔ عظمت مصطفیٰ دل میں نہ اترے، نہ اس کو خدا کا پتہ ہے، نہ قرآن کا پتہ ہے، نہ شیخ کا پتہ ہے۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے، اس کا قرآن میں بھی ذکر ہے، حدیثوں میں بھی ذکر ہے۔ تو خدا تعالی ہمارے تمہارے دل میں ان کی عظمت حقیقی معنی میں اتارے، جس سے ہم کو آپ کو یہ بڑی بات کہتا ہوں، معافی بھی مانگتا ہوں، زیارتیں نصیب ہونی شروع ہو جائیں، اور اللہ ہم کو آپ کو معافی دے، ان سے ہم کلامی نصیب ہو جائے، ایسے ہوتا ہے پھر۔ ہاں جی، تو یہ بھائی نے جو شعر لکھا ہے ناصر نے، اگر تم کو عظمت مصطفیٰ اتر آئے دل میں، تم ان کی عظمت کے ڈر کے مارے وصال کا نام نہیں لو گے کہ وصال محمد، بہت بڑی بات کہتے ہو، بول نہیں سکو گے، ٹھیک ہے؟ تو خدا کرے یہ چیز ہم کو آپ کو نصیب ہو جائے۔ تو ہے خیال کے طور سے، عقیدے کے طور سے، لیکن کیفیت کے طور سے کہ حالت بدل جائے، جب تک وہ چیز نہیں اترتی حالت نہیں بدلتی۔ باقی مسلمان تو رہتا ہے محبت، وہ بات اس میں نہیں پیدا ہوتی، اس میں تبدیلی نہیں آتی۔ وقتی طور سے جذبہ مجھے بھی آتا ہے، تمہیں بھی آتا ہے، تمہارے بھی آنسو میرے بھی نکلتے ہیں، وہ تو وقتی طور سے، عارضی طور سے، لیکن اتر جائے دل میں، پھر کہاں تم کو چین ہے، نہ رات کو نہ دن کو، اندر خوف اور محبت ہر وقت چلتی رہتی ہے۔ تو خدا نصیب کرے گا، اس لیے ہم کو آپ کو اکٹھا کیا ہے۔ اگر عظمت مصطفیٰ دل میں اترے، اگر عظمت مصطفیٰ دل میں اترے، اگر عظمت مصطفیٰ دل میں اترے، ڈرو پھر نہ بولو وصال محمد، ڈرو پھر نہ بولو وصال محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شخص صالحین میں سے ہمارے مشائخ سناتے ہیں، بڑا ہنسمکھ، ہر وقت دل لگی ہنسمکھ، آقا جی کا نام لیا نہیں وہ بدل جاتا تھا، ہنسنا اس کا ختم ہو جاتا تھا، اس کا رونا اور سوچ شروع ہو جاتی تھی۔ سبحان عظمت تھی، سبحان بعضوں کو ایسی عطائیں ہوتی ہیں، ہر ایک کا رنگ رہتا،
مصر میں ایک تھا، اس کے جو لڑکا پیدا ہوتا تھا 9 لڑکے تھے، سب کا نام محمد رکھ دیا۔ کسی نے کہا فرق ہونا چاہیے تاکہ شناخت ہو، کہا ہم نہیں چاہتے کوئی نام ہماری اولاد میں محمد کے سوا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، 9 لڑکے 9 کا نام محمد۔ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ ذرا جاتے، آقا جی مسجد میں واز کر رہے تھے، کوئی اٹھا ایسے حرکت کی، کہا بیٹھ جاؤ۔ کوئی رستے میں صحابی آ رہا تھا اور رستے میں بند باہر سڑک پہ بیٹھ گیا، کسی نے کہا مسجد میں اندر جا کے بیٹھو، کہا آواز سنی آقا بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا ہوں۔ عظمت تھی، اس عظمت کا پتہ ہوتا تو ایسے کرتے ہیں۔ وہ پوچھتے رہتے ٹیلی فون کر کے، پھر شام سے آتے ہیں، اور لوگ آقا جی کے وظیفے لینے یہاں آتے ہیں، پھر آنا دھکے کھاتا رہتا، پھر یہ جو بیٹھتے ہیں ڈپٹیاں دیتے ہیں، صحیح نہیں دیتے، اور ان کی نظر میں سب کچھ ہوتا۔ بڑا مجھے ڈر لگا، مجھے ایک دن بڑا ڈر لگا، کہہ دوں تو معافی مانگ لوں گا۔ آقا جی نے وہاں بیٹھنے والوں کی شکایت کی، ظالم کم وقت، قدر نہیں ہے، یہی بیٹھتے ہیں ایسے ہی بیٹھتے ہیں، لیکن آقا کی نظر ہر جگہ، ذرے ذرے کی خبر ہے، حرکت کی خبر ہے۔ اس دن سے بڑا ڈر گیا، بہت ڈرا ہوا، قدر نہیں ہے۔ لوگ پھیرے مارتے ہیں، چکر مارتے ہیں، کسی بیچارے کو اگر نہیں سمجھ ہے تو اس کو ڈھونڈتے نہیں ہیں، آئے گا تو دیکھیں گے، اس لیے تو وہ بات نہیں پیدا ہوتی۔ بادشاہوں کے کام میں دیکھا جاتا ہے، یہ بولا جاتا ہے، پھر آقا جیسے بادشاہ سبحان ان کی خدمت نصیب ہوئی، لیکن بے قدری سے وہ فیض نہیں ہوا، تھوڑا سا ہوا۔ چلیں جی، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ۔ جنت میں جانا ہوگا ہمارا آپ کا انشاءاللہ، ادھر حوروں کے پیچھے مکان کہاں ہے، ہمارے جگہ یہ نہیں ڈھونڈنی ہے، پہلے آقا جی کہاں تشریف فرما ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھتے پڑھتے وہاں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، پھر ادھر سے جو تصرف فرمائیں گے وہاں چلے جائیں گے، سیدھا نہیں جائیں گے ہماری جگہ کہاں، جگہ وغیرہ نہیں جائے گا ہمیں پہلے وہ کہاں انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کی وحی سے تکلم ہے کرتے، خدا کی وحی سے تکلم ہے کرتے، خدا کی وحی سے تکلم ہے کرتے، کمال خدا ہے کمال محمد، کمال خدا ہے کمال محمد، کمال خدا ہے کمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
صلی اللہ علیہ وسلم اگر جاؤ ان کی طرف دے کے صدقہ اگر جاؤ ان کی طرف دے کے صدقہ اگر جاؤ ان کی طرف دے کے صدقہ خدا کو بہت ہے خیال محمد خدا کو بہت ہے خیال محمد. یہ قرآن میں آیتیں ہیں، یہ جو اس بات الفاظ کہیں اس کی آیتیں ہیں قرآن سے. اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالک خیر لکم واطہر. اگر تم کو نبی سے کوئی بات یا گفتگو کرنی ہے سیدھے مت جاؤ، پہلے صدقے خیراتیں کرو، قرآن کا ترجمہ ہے، پھر جا کے ان سے بات کرو اور پست آواز میں. لا ترفعوا اصواتکم ذالک خیر لکم واطہر، تمہارے لیے اچھا ہوگا اور تو تمہارے لیے بہتر ہوگا. دیکھا اللہ نے آداب سکھائے کہ سیدھا نہ جاؤ، صدقے خیرات کرو. قدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اگر آقا گھر میں ہوں انتظار کرو جب وہ اپنی مرضی سے نکلیں، آواز مت دو، دروازہ مت کھٹکھٹاؤ. اللہ بڑا اچھا لکھا اس نے، کتنا ہے اللہ کو خیال محمد کہ دروازہ مت کھٹکھٹاؤ، آواز مت دو. تو شروع میں پتہ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ سے تنبیہ آئی کہ جو لوگ آپ کو آواز دیتے ہیں ملاقات کے لیے اکثرهم لا یعقلون، یہ بے عقل ہیں، ان کو عقل نہیں ہے، ان کو آواز نہیں دینی چاہیے. حتی تخرج الیہم، جب آپ اپنی مرضی سے آئیں یہ آواز اپنے کو نہ دیں. ایک دفعہ کسی نے آواز دی، آقا جی نے بھی جواب دیا، لیکن آپ کی آواز اونچی تھی، زور کی تھی. حضرت عائشہ سمجھی نہیں کہ زور سے آواز، آقا کو عادت نہیں ایسے زور سے بولنے کی. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے ایسا اونچا بولتے ہیں؟ کہا باہر سے کسی نے آواز دی ہے اور میں چاہتا ہوں میری آواز اس سے اونچی ہو جائے، اگر اونچی نہیں ہوئی اس کی اور اس کی آواز اونچی مجھ سے ہو گئی ہلاک ہو جائے گا. دیکھا کہا ہلاک ہو جائے گا. کہنے کی نہیں عظمت سلطان مدینہ، محبت ادب جس کو نصیب ہونا شروع ہو جاتا ہے قدر، تو اس کے لیے رستہ فضا بنتی ہے ان کے درمیان میں. آقا کا کام ہو کوئی کرے نہ کرے سارے اپنے ذمہ لے لو، ہو نہ ہو خاموشی رہنی چاہیے. موقع ملتے ہیں ایسی بدقسمتی ہوتی ہے ایک دوری کی، ایک ان کا معاملہ سامنے ہے اور دیکھتے ہیں سب کچھ، پھر بدقسمت بنتے ہیں، بولتے ہیں. دل اندھے ہیں نا، دل کون کھولے گا؟ دل اندھے ہوتے ہیں جی. جو آقا کے پاس آتے تھے تو اللہ کیا کہتا تھا؟ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، یہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، ان کے دل جو سینے میں ہیں ان میں روشنی نہیں، اندھے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے. چلیں جاؤ ان کی طرف دے کے صدقہ گر جاؤ ان کی طرف دے کے صدقہ گر جاؤ ان کی طرف دے کے صدقہ خدا کو بہت ہے خیال محمد خدا کو بہت ہے خیال محمد خدا کو بہت ہے خیال محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی